بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ بغداد شہر میں ایک غریب مگر نیک دل آدمی اپنی بیوی آمنہ اور 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ عبداللہ روز مزدوری کر کے اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ اگرچہ ان کے پاس زیادہ دولت نہیں تھی، لیکن ان کے دل میں ایمان اور نیکی کا خزانہ تھا۔ ایک دن عبداللہ بازار سے اپنے گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو راستے میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چہرے سے بہت تھکا ہوا اور اداس لگ رہا تھا۔ عبداللہ فوراً رک گیا اور اس کے پاس گیا۔ بابا جی، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ عبداللہ نے پوچھا۔ وہ بوڑھا آدمی بولا کہ بیٹا، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور بھوک سے میرا دم نکلا جا رہا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے نکلا تھا، لیکن راستے میں لٹیرے مجھے لوٹ کر لے گئے۔ یہ سن کر عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبداللہ نے اپنی جیب سے چند دینار نکالے۔ یہ وہی پیسے تھے جو اس نے آج اپنے بچوں کے لیے کمائے تھے، ان کی روٹی کے لیے۔ بابا جی، یہ لیجئے، آپ اس سے کھانا خرید لیجئے۔ وہ بوڑھا آدمی حیران ہو گیا۔ مگر بیٹا، تمہارے بچے اور ان کا رزق؟ عبداللہ مسکرایا اور بولا، بابا، میرے بچوں کا رزق بھی اللہ دے گا، ابھی آپ کو زیادہ ضرورت ہے، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اتنا کہہ کر عبداللہ وہاں سے چلا گیا اور بوڑھا آدمی آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرنے لگا، یا اللہ، اس نیک دل آدمی کو ہمیشہ خوش رکھنا اور اسے اس نیکی کا بدلہ ضرور دینا۔ گھر جا کر عبداللہ نے ساری بات اپنی بیوی کو بتائی۔ عبداللہ کی بیوی پریشان ہو گئی۔ مگر عبداللہ، 2 دنوں سے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ مگر عبداللہ نے کہا، آمنہ، صبر رکھو، جس اللہ نے اتنے بڑے آسمان پر پرندوں کا رزق دیا ہے، وہ ہمیں بھی رزق دے گا۔ رات ہوئی، بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ آمنہ کا دل ٹوٹ رہا تھا، مگر عبداللہ نے صبر کیا اور اللہ سے دعا کرتا رہا۔ صبح ہوتے ہی عبداللہ بازار کی طرف نکل گیا۔ وہ مختلف دکانداروں کے پاس گیا، مگر کسی کو مزدور کی ضرورت نہیں تھی۔ عبداللہ بھائی، آج دکان پر کام نہیں ہے، کل آنا، ایک دکاندار نے کہا۔ عبداللہ بھائی، آج ہمیں مزدور کی ضرورت نہیں، دوسرے دکاندار نے انکار کر دیا۔ عبداللہ مایوس ہو کر گھر واپس جانے لگا تو راستے میں اسے ایک امیر تاجر نظر آیا۔ اس تاجر کا نام منصور تھا اور وہ بہت امیر تھا۔ منصور کی گاڑی کا پہیہ خراب ہو گیا تھا اور وہ بہت پریشان تھا۔ مدد، کوئی ہے جو میری مدد کر سکے؟ منصور چلایا۔ عبداللہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ عبداللہ نے پوری محنت کے ساتھ گاڑی کا پہیہ ٹھیک کیا۔ دھوپ بہت تیز تھی اور 3 دن سے عبداللہ نے کچھ نہیں کھایا تھا، مگر عبداللہ ہمت نہیں ہارا۔ شکریہ، شکریہ بیٹے، منصور بولا، یہ تو میرا فرض تھا، عبداللہ نے کہا۔ منصور نے کچھ دینار اپنی جیب سے نکالے اور عبداللہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو کچھ دینار، تمہاری محنت کی مزدوری۔ عبداللہ نے انکار کیا، نہیں تاجر صاحب، یہ میں نے پیسے کے لیے نہیں کیا، یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ منصور حیران رہ گیا، آج کل کے زمانے میں تمہارے جیسے نیک لوگ بہت کم ملتے ہیں، اللہ تمہارا بھلا کرے، اپنا نام اور پتہ تو بتاؤ۔ عبداللہ نے اپنا نام اور پتہ بتایا اور وہاں سے چلا گیا۔ منصور سوچنے لگا کہ یہ انسان واقعی بہت نیک اور بہت خاص ہے۔ ادھر عبداللہ جب اپنے گھر پہنچا تو خالی ہاتھ تھا۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبداللہ، اب ہم کیا کریں؟ بھوک سے ہمارے بچے بیمار پڑ جائیں گے۔ لیکن عبداللہ نے اپنی بیوی کو تسلی دی، آمنہ، صبر کرو، اللہ کی رحمت قریب ہے، میں نے کسی کی مدد کی ہے، اللہ بھی ہماری مدد ضرور کرے گا۔ رات کو عبداللہ نے نماز پڑھی اور کافی دیر تک دعا کرتا رہا، یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے کسی کی مدد کی، میرے بچے بھوکے ہیں، تو مہربان ہے، ہمارے حال پر رحم کر۔ صبح ہوتے ہی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عبداللہ نے دروازہ کھولا تو باہر منصور تاجر کا نوکر کھڑا تھا۔ تم عبداللہ ہو؟ نوکر نے پوچھا۔ جی میں عبداللہ ہوں، عبداللہ نے بتایا۔ میرے آقا منصور تمہیں بلا رہے ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ نے پوچھا، مگر کیوں؟ یہ تو میرے آقا ہی بتائیں گے، چلو میرے ساتھ۔ عبداللہ نے اللہ کا نام لیا اور نوکر کے ساتھ چلا۔ عبداللہ نوکر کے ساتھ منصور کی بڑی حویلی کے سامنے پہنچا۔ حویلی اتنی بڑی اور شاندار تھی کہ عبداللہ کی آنکھیں چندھا گئی۔ سنگ مرمر کے ستون، سونے کے دروازے اور باغ میں خوبصورت پھول۔ عبداللہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اندر آ جاؤ، نوکر نے کہا۔ عبداللہ اندر داخل ہوا تو سامنے دیکھا منصور تاجر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ منصور نے عبداللہ کو دیکھا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ آؤ عبداللہ آؤ، میرے احسان مند دوست، منصور نے خوشی سے کہا۔ عبداللہ نے ادب سے سلام کیا۔ السلام علیکم تاجر صاحب، منصور نے اپنے دوستوں کا مخاطب کرتے ہوئے بتایا۔ یہ دیکھو، یہ ہے وہ شخص جس نے کل میری مدد کی اور مجھ سے کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ سب لوگ عبداللہ کی طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک امیر تاجر بولا، منصور بھائی،
آج کل کے زمانے میں اس طرح کے نیک لوگ نہیں ملتے، ہر آدمی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ ناٹک کر رہا ہو۔ منصور نے کہا، نہیں جعفر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نے سچ میں انکار کیا تھا۔ جعفر نے کہا، چلو ایک امتحان لیتے ہیں، کیا یہ واقعی نیک ہے یا نہیں۔ جعفر نے اپنا سونے کا تھیلا کھولا اور اس میں سے کئی سونے کے سکے نکالے۔ وہ بہت سارے سونے کے سکے تھے، عبداللہ نے اتنا سونا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جعفر نے وہ سونے کے سکے میز پر پھینک دیے اور کہا، عبداللہ یہ دیکھو سونے کے سکے، اگر تم واقعی نیک ہو تو یہ سارے سونے کے سکے لے لو اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرو، مگر ایک شرط ہے۔ جعفر نے کہا۔ عبداللہ نے پوچھا، کیا شرط؟ جعفر نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں یہاں محل کے باہر ایک بوڑھے آدمی کو گالیاں دینی ہوں گی، بس اتنا سا کام ہے، پھر یہ سارا سونا تمہارا۔ عبداللہ نے یہ سنا تو عبداللہ کا دل ٹوٹ گیا، اس کے بچے بھوکے تھے، اس کی بیوی پریشان تھی، مگر کسی غریب کو تکلیف دینا یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، میں کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ عبداللہ نے صاف انکار کر دیا، سونا رہنے دیں، لیکن میں کسی کو پریشان نہیں کروں گا۔ منصور خوش ہو گیا، واہ عبداللہ، تم نے ثابت کر دیا کہ واقعی تم نیک آدمی ہو۔ جعفر بھی خوش ہوا، تم واقعی قابل آدمی ہو۔ منصور نے عبداللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، عبداللہ آج سے میں تمہیں اپنی تجارت میں شریک کرتا ہوں، تم میرے ساتھ تجارت کرو گے۔ عبداللہ حیران رہ گیا، مگر تاجر صاحب، میں تو ایک غریب مزدور آدمی ہوں اور مجھے تجارت کرنا نہیں آتا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں سکھا دوں گا، مگر ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ عبداللہ نے پوچھا۔ تمہیں ایک سفر پر جانا ہوگا، دمشق شہر، وہاں میرا بہت سا سامان ہے، تمہیں یہاں لانا ہوگا، لیکن ہاں راستہ خطرناک ہے، اگر تم یہ کام کر دو گے تو میں تمہیں بہت سارا معاوضہ دوں گا۔ عبداللہ نے سوچا، اللہ نے موقع دیا ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ عبداللہ نے فوراً کہا، میں تیار ہوں تاجر صاحب۔ تاجر نے کہا، ٹھیک ہے۔ تاجر نے کچھ سونے کی اشرفیاں دی اور کہا، یہ لو، اپنے بچوں کا پیٹ بھر لو اور کل صبح ہی میرے پاس آ جانا۔ عبداللہ نے وہ سونے کے سکے لیے اور بازار پہنچ گیا۔ بازار پہنچ کر اس نے روٹی، سبزی، دال، چاول خریدے اور اپنے گھر گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو بچے اور آمنہ بہت حیران ہوئے اور بہت خوش ہوئے۔ آمنہ نے پوچھا، یہ سب کیسے؟ پھر عبداللہ نے ساری کہانی آمنہ کو سنائی۔ آمنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اللہ نے تمہاری نیکی کا بدلہ تمہیں دے دیا عبداللہ، آمنہ نے کہا۔ اس رات عبداللہ اور عبداللہ کے بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ عبداللہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اگلی صبح عبداللہ منصور کے پاس پہنچا۔ منصور نے عبداللہ کو ایک اونٹ، کچھ پیسے اور ایک خط دیا۔ یہ خط دمشق شہر میں میرے دوست عمر کو دینا، وہ تمہیں سامان دے دے گا۔ منصور نے کہا۔ عبداللہ نے سفر شروع کیا۔ راستہ لمبا اور دشوار تھا۔ دن بھر چلنے کے بعد رات کو اسے ایک کارواں سرائی نظر آیا۔ وہ وہاں پر رکا، وہاں پر بہت سارے مسافر رکے ہوئے تھے۔ عبداللہ نے اپنا اونٹ ایک کونے میں باندھا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اچانک عبداللہ نے ایک آواز سنی، پانی، کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے۔ عبداللہ نے دیکھا کہ ایک بیمار مسافر آدمی زمین پر لیٹا ہوا ہے، اس کے چہرے پر پریشانی اور تھکن ہے۔ عبداللہ فوراً اٹھا اور اپنی مشک سے پانی لا کر اس مسافر آدمی کو پلایا۔ اللہ تمہارا بھلا کرے بیٹا، اس بیمار آدمی نے کہا، میرا نام ادریس ہے اور میں کئی دن سے بیمار ہوں، یہاں میری کوئی مدد نہیں کر رہا۔ عبداللہ نے اپنا کھانا بھی اس آدمی کو کھلایا اور اپنی چادر بھی اس پر اڑھا دی تاکہ اسے ٹھنڈ نہ لگے۔ تم بہت نیک ہو بیٹا، ادریس نے کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ پھر رات بھر عبداللہ نے اس آدمی کی دیکھ بھال کی اور صبح ہوتے ہی اس آدمی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ عبداللہ، میں ایک حکیم ہوں، مگر میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، مگر تم نے میری جان بچائی۔ یہ لو، یہ کچھ جڑی بوٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہیں اور تمہارے کام آ سکتی ہیں۔ عبداللہ نے جڑی بوٹیاں لی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر عبداللہ اپنے سفر پر چل پڑا اور کئی دنوں بعد عبداللہ دمشق شہر پہنچ گیا۔ عبداللہ نے منصور کا خط عمر کو دیا۔ عمر نے سامان تیار کر دیا۔ یہ بہت قیمتی سامان اور مسالے ہیں۔ عمر نے عبداللہ سے کہا، اس کا خیال رکھنا۔ عبداللہ واپسی کا سفر شروع کرنے والا تھا کہ اچانک شہر میں ہنگامہ مچ گیا۔ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے اور کوئی اس کا علاج نہیں کر پا رہا۔ عبداللہ کو وہ اس حکیم کی بوٹی یاد آئی تو وہ فوراً محل کی طرف بھاگا۔ عبداللہ محل کے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن سپاہی نے اسے روک دیا۔ تم کون ہو اور کدھر چلے جا رہے ہو؟ عبداللہ نے کہا کہ میرے پاس شہزادی کے علاج کے لیے دوا ہے۔ یہ سن کر سپاہی ہنس پڑا، ارے پورے ملک کے حکیم اس کا علاج نہیں کر سکے اور تم ایک مسافر اس کا علاج کرو گے، چلو یہاں سے جاؤ۔ عبداللہ نے اس کی منت کی، براہ کرم بادشاہ کو اطلاع کر دو، کیا پتا اللہ پاک کرم کریں اور اس دوا سے شہزادی ٹھیک ہو جائیں۔ تبھی وزیر احمد وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے عبداللہ کی آواز سنی، اس نے فوراً کہا، اسے اندر لے آؤ۔
دیکھتے ہیں اس کے پاس کیا ہے۔ اسے اندر لے جایا گیا۔ بادشاہ ہارون پریشان شہزادی کے قریب بیٹھا تھا۔ شہزادی کئی دنوں سے بے ہوش تھی اور اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ سلامت، یہ شخص کہتا ہے کہ اس کے پاس شہزادی کے لیے علاج کی دوا ہے، وزیر نے کہا۔ بادشاہ نے امید بھری نظروں سے عبداللہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ میں عبداللہ ہوں، بغداد سے۔ میں یہاں تجارت کے لیے آیا تھا۔ تمہارے پاس علاج کے لیے کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ عبداللہ نے وہ جڑی بوٹیوں والی تھیلی نکالی اور بتایا کہ یہ مجھے ایک عظیم حکیم نے دیے تھے۔ اس نے بتایا تھا کہ ان جڑی بوٹیوں سے کوئی بھی مرض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ شاہی حکیم آگے بڑھا اور ان جڑی بوٹیوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بادشاہ سلامت، یہ تو بہت نایاب جڑی بوٹیاں ہیں۔ یہ تو صرف کوہستان کی پہاڑیوں پر ملتی ہیں۔ میں نے صرف ان کے بارے میں سنا تھا لیکن کبھی دیکھا نہیں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو فوراً کہا، جلدی سے ان کی دوا بناؤ اور میری بیٹی کو دو۔ شاہی حکیم نے ان جڑی بوٹیوں سے دوا بنائی اور شہزادی کو پلا دی۔ سب لوگ انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد شہزادی نے اپنی پلکیں ہلائی۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ ابا جان، اس نے آہستہ سے کہا۔ بادشاہ روتا ہوا اپنی بیٹی کے قریب گیا۔ زینب، میری بیٹی، اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا۔ پورے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ نے عبداللہ کو بلایا اور کہا، عبداللہ، تم نے میری بیٹی کی جان بچائی، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ عبداللہ نے جھک کر ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ آج تک میرے انعام کا کسی نے انکار نہیں کیا، تم واقعی خاص ہو۔ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، اس نیک دل آدمی کو کچھ تو انعام دینا چاہیے۔ بادشاہ نے کچھ سوچا اور پھر عبداللہ سے کہا، عبداللہ، میں تمہیں خالی نہیں جانے دوں گا۔ میرے خزانے سے تم جو مرضی لے لو، سونا لے لو، ہیرے موتی لے لو۔ پھر عبداللہ نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک سادہ اور عام انسان ہوں، سونا موتی میرے کسی کام کا نہیں۔ البتہ آپ واقعی مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دیں کہ میں واپس اپنے شہر بغداد جا سکوں۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، حکیم، اس کے سفر کے لیے بہترین انتظام کرو، اور ہاں، اس کے خاندان کے لیے بہترین تحائف بھی بھیجو۔ عبداللہ کو بہترین اونٹ، محافظ اور راستے کے لیے سامان دیا گیا۔ شہزادی نے اپنا قیمتی قلادہ اتارا اور عبداللہ کو دیا۔ یہ میری طرف سے شکریہ ہے، اسے اپنی بیوی کو دینا۔ پھر عبداللہ نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں عبداللہ کو ایک قافلہ نظر آیا۔ جیسے ہی عبداللہ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لٹیرے اس قافلے کو لوٹ رہے ہیں۔ قافلے کا سردار بولا، بچاؤ، کوئی ہماری مدد کرو۔ عبداللہ کے ساتھ شاہی محافظ تھے، انہوں نے لٹیروں کو بھگا دیا۔ قافلے کے سردار نے عبداللہ کا شکریہ ادا کیا۔ میرا نام حمزہ ہے اور میں ایک تاجر ہوں، تم نے ہماری جانیں بچائی ہیں۔ عبداللہ بولا، میں تو اپنا فرض ادا کر رہا تھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس تاجر نے پوچھا۔ عبداللہ نے بتایا، میں بغداد جا رہا ہوں۔ ارے واہ، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں، چلو ساتھ چلتے ہیں۔ راستے میں عبداللہ نے اپنی کہانی اس تاجر کو سنائی۔ وہ بھی منصور تاجر کو جانتا تھا۔ پھر کئی دنوں بعد وہ بغداد پہنچے اور عبداللہ نے سارا سامان منصور کو دیا۔ منصور بہت خوش ہوا اور کہا، عبداللہ، تم واقعی بہت ایماندار ہو۔ منصور نے اسے بہت سارا معاوضہ دیا۔ عبداللہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی اور اس کے بچے بہت خوش ہوئے۔ اس نے شہزادی کا قلادہ اپنی بیوی کو دیا۔ یہ کیا ہے؟ آمنہ نے حیرانی سے پوچھا۔ پھر عبداللہ نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا۔ آمنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اللہ نے تمہاری ہر نیکی کا بدلہ تمہیں دیا عبداللہ، آمنہ نے کہا۔ اگلے دن حمزہ عبداللہ کے گھر آیا۔ عبداللہ، میں تمہاری ایمانداری اور تمہاری نیکی سے بہت متاثر ہوا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شراکت کرو۔ عبداللہ نے حیران ہو کر کہا، مگر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تمہارے پاس نیکی ہے، ایمانداری ہے، اور یہی سب سے بڑی دولت ہے، حمزہ نے کہا۔ تبھی وہاں منصور بھی پہنچ گیا۔ میں بھی اسی بات کے لیے یہاں آیا تھا، چلو ہم تینوں مل کر کاروبار کرتے ہیں۔ عبداللہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کی زندگی بدل رہی تھی لیکن اس کا دل ابھی بھی وہی ایماندار اور صاف تھا۔ پھر ایک دن عبداللہ کو بازار میں وہی بوڑھا آدمی دکھائی دیا جسے کچھ دن پہلے عبداللہ نے کچھ دینار دیے تھے۔ عبداللہ اس کی طرف دوڑا اور پوچھا، بابا جی، آپ کیسے ہیں؟ یعقوب نے عبداللہ کو دیکھا اور مسکرایا، بیٹے، اللہ نے تمہاری دعا قبول کی، میں نے اپنا بیٹا ڈھونڈ لیا۔ دونوں نے خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ عبداللہ کی زندگی بدل چکی تھی۔ اب وہ منصور اور حمزہ کے ساتھ کاروبار کر رہا تھا۔ اس کا گھر بھی اب بڑا ہو گیا تھا اور اس کے بچے بھی اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے، مگر اس کا دل اب بھی ویسا ہی نیک تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا اور ہر جمعہ کے دن مسجد میں صدقہ دیتا۔ ایک دن بازار میں عبداللہ کی دکان کے سامنے ایک نیا تاجر آیا۔ اس کا نام قاسم تھا۔ قاسم بہت ہوشیار اور چالاک تھا، مگر اس کے دل میں حسد تھا۔ قاسم نے دیکھا کہ لوگ عبداللہ کی دکان پر زیادہ آتے ہیں
یہ عبداللہ کون ہے جو اتنا مشہور ہو گیا؟ قاسم نے اپنے ساتھی سے پوچھا۔ اس کا ساتھی بولا، ارے یہ بہت نیک آدمی ہے، لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور نہ کبھی دھوکہ دیتا ہے۔ قاسم کے دل میں جلن پیدا ہوئی، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ آدمی کیسا ہے، کوئی بھی آدمی اتنا نیک نہیں ہو سکتا۔ ایک دن قاسم نے منصوبہ بنایا، وہ بھکاری کے بھیس میں عبداللہ کی دکان پر گیا۔ بھائی صاحب، اللہ کے لیے میری مدد کرو، میرے بچے بھوکے ہیں، قاسم نے بھکاری کی آواز نکالتے ہوئے کہا۔ عبداللہ نے فوراً اپنی تجوری میں سے کچھ دینار نکالے اور قاسم کو دے کر کہا، یہ لو بھائی، اپنے بچوں کا پیٹ بھرو۔ قاسم حیران رہ گیا، اس نے سوچا تھا کہ عبداللہ انکار کر دے گا، لیکن اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے دینار اس کے حوالے کر دیے۔ پھر قاسم نے دوسری چال چلی، اس نے اپنے ساتھی رشید کو سمجھایا کہ وہ عبداللہ سے قرض مانگے اور واپس نہ کرے۔ رشید عبداللہ کے پاس آیا، عبداللہ بھائی، مجھے 50 دینار کی سخت ضرورت ہے، میری بیٹی کی شادی ہے۔ عبداللہ نے بغیر کچھ سوچے 50 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ لو بھائی، اللہ تمہاری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ مہینے گزر گئے اور رشید نے پیسے واپس نہیں کیے۔ عبداللہ کے ایک شاگرد نے کہا کہ رشید سے پیسے مانگنے چاہیے، لیکن عبداللہ نے منع کر دیا، نہیں، اگر اس کے پاس ہوں گے تو وہ خود واپس کر دے گا، ہمیں کسی پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جب یہ بات قاسم کو پتہ چلی تو وہ اور بھی حیران ہوا اور سوچنے لگا، یہ آدمی واقعی عجیب ہے۔ پھر اس نے سب سے بڑی چال چلی، اس نے شہر کے قاضی کے پاس جھوٹی شکایت کر دی، قاضی صاحب، عبداللہ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں نے اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے اسے دیا تھا، لیکن اس نے میرے پیسے نہیں دیے۔ قاسم نے جھوٹ بولا۔ قاضی ابراہیم بہت انصاف پسند تھا، اس نے عبداللہ کو بلوایا۔ عبداللہ، قاسم نے تم پر الزام لگایا ہے، تمہارا کیا کہنا ہے؟ قاضی نے عبداللہ سے پوچھا۔ عبداللہ نے قاسم کو دیکھا اور قاضی صاحب سے کہا، میں نے اس آدمی کو کبھی نہیں دیکھا، اگر یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کاروبار کیا ہے تو شاید مجھے یاد نہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہے۔ قاضی نے قاسم سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ قاسم نے ایک جھوٹی تحریر پیش کی جس پر اس نے قاسم کے نقل دستخط کیے تھے۔ قاضی نے وہ دستخط دیکھے اور عبداللہ کی طرف دیکھا۔ عبداللہ کا چہرہ پرسکون تھا، چہرے پر نہ کوئی گھبراہٹ اور نہ کوئی خوف۔ عبداللہ، یہ دستخط تمہارے نہیں لگتے؟ قاضی نے عبداللہ سے پوچھا۔ عبداللہ نے دستخط کو دیکھا اور کہا، ہاں قاضی صاحب، یہ میرے دستخط نہیں لگتے، لیکن ہو سکتا ہے میں کچھ غلطی کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ آدمی کہہ رہا ہے تو میں اسے پیسے دے دوں گا۔ قاضی حیران رہ گیا، کوئی بھی آدمی اتنا سادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی منصور تاجر وہاں پر پہنچ گیا اور بولا، قاضی صاحب ذرا رکیے۔ قاضی نے پوچھا، کیا بات ہے منصور؟ یہ قاسم جھوٹا ہے، میں نے خود بازار میں اسے اور رشید کو سازش کرتے ہوئے سنا تھا، یہ عبداللہ کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ قاضی نے غصے سے قاسم کی طرف دیکھا، کیا یہ سچ ہے؟ قاسم گھبرا گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بولو قاسم، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، قاضی نے سخت آواز میں کہا۔ قاسم عبداللہ کے گھٹنوں میں گر گیا، معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، میں تم سے حسد کرنے لگا تھا، میں تمہیں نیچا دکھانا چاہتا تھا، مگر میں خود نیچا ہو گیا۔ عبداللہ نے قاسم کو اٹھایا اور گلے سے لگا لیا۔ بھائی، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ قاضی عبداللہ کی نیکی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عبداللہ، تم واقعی بہت نیک آدمی ہو۔ قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے تمہارے ساتھ اتنی بری حرکت کی، لیکن پھر بھی تم نے مجھے معاف کر دیا۔ قاسم بھائی، اللہ نے ہمیں معاف کرنا سکھایا ہے، حسد دل کو بیمار کر دیتا ہے، اور اب ہم دوست ہیں۔ قاسم کا دل بدل گیا اور اس دن سے وہ بھی نیک راستے پر چلنے لگا۔ عدالت سے باہر آ کر منصور نے عبداللہ سے کہا، عبداللہ بھائی، تم نے قاسم کو معاف کر کے بہت بڑا کام کیا ہے۔ عبداللہ نے کہا، منصور بھائی، نیکی کرنا آسان ہے، مشکل یہ ہے کہ برائی کے بدلے میں بھی نیکی کی جائے۔ اس رات عبداللہ نے نماز پڑھی اور دعا کی، یا اللہ، قاسم کو نیک راستے پر چلانا۔ کئی سال گزر گئے، عبداللہ اب بغداد کا بہت بڑا اور مشہور تاجر بن چکا تھا۔ اس کے 2 بیٹے عمر اور علی اب وہ بڑے ہو چکے تھے اور باپ کے نقش و قدم پر چل رہے تھے، لیکن عبداللہ کا دل اب بھی غریبوں کے لیے دھڑکتا تھا۔ ایک دن عبداللہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ امام مسجد نے اعلان کیا، بھائیو، ہمارے شہر میں ایک یتیم خانہ بنانے کی ضرورت ہے، جو بھی مدد کرنا چاہتا ہے وہ آگے آئے۔ نماز کے بعد عبداللہ نے امام سے کہا، میں یہ یتیم خانہ بنوانا چاہتا ہوں اور پورا خرچ میں دوں گا۔ امام حیران رہ گیا، عبداللہ، لیکن یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ میں جانتا ہوں، مگر یہ دولت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ یتیم خانے کی تعمیر شروع ہو گئی، عبداللہ خود وہاں جاتا اور اس کی نگرانی کرتا۔ ایک دن تعمیر کے وقت عبداللہ وہاں پر گیا
اس نے ایک بہت ہی بوڑھے مزدور آدمی کو دیکھا۔ عبداللہ نے اس بوڑھے آدمی سے کہا، بابا جی آپ بہت بوڑھے ہیں اور کمزور ہیں، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ بیٹا میرے پاس کوئی چارہ نہیں، میری 2 جوان بیٹیاں ہیں، انہیں کھانا کھلانے کے لیے کمانا پڑتا ہے۔ عبداللہ نے یہ سنا تو اسے اپنا ماضی یاد آ گیا جب وہ خود بھوکا رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبداللہ نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا، بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام کریم ہے، اس بوڑھے آدمی نے بتایا۔ بابا جی آج سے آپ یہ مشکل کام نہیں کریں گے، آپ بس یتیم خانے کی نگرانی کریں گے، میں آپ کو اچھی تنخواہ دوں گا اور آپ کی بیٹیوں کی شادی کے لیے خرچ بھی میں اٹھاؤں گا۔ کریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا۔ کچھ دنوں بعد یتیم خانہ تعمیر ہو گیا۔ اس کا افتتاح بہت بڑی تقریب میں ہوا۔ پورے شہر کے لوگ جمع ہو گئے۔ قاضی ابراہیم، منصور، قاسم، عمر سب وہاں پر موجود تھے۔ افتتاح کے دوران قاضی نے تقریر کی، عبداللہ نے جو کام کیا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، یہ یتیم خانہ صدیوں تک یتیموں کی مدد کرتا رہے گا۔ تقریب کے دوران ایک بوڑھا شخص آیا، وہ لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ جیسے ہی عبداللہ نے اسے دیکھا تو اسے پہچان لیا۔ بابا یعقوب، وہی یعقوب جسے برسوں پہلے عبداللہ نے دینار دیے تھے جب وہ خود بہت غریب تھا۔ عبداللہ بیٹا میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں، میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا۔ عبداللہ نے یعقوب کو گلے لگایا۔ بابا آپ میری قسمت کے پہلے امتحان تھے، آپ کی مدد کے بعد ہی اللہ نے میری قسمت بدلی۔ یعقوب نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا میں کوئی عام بوڑھا نہیں تھا۔ یعقوب نے کہا۔ عبداللہ حیران رہ گیا۔ مطلب؟ یعقوب نے اپنا چہرہ چھوا۔ اچانک رنگ برنگی روشنی نکلنے لگی، وہ ایک نیک بزرگ میں تبدیل ہو گئے۔ میں ایک اللہ کا فرشتہ ہوں عبداللہ، اللہ نے مجھے بھیجا تھا تمہارا امتحان لینے کے لیے۔ تم جیسے لوگ بہت کم ہیں جو بھوکے ہونے کے باوجود دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ اس فرشتے نے عبداللہ سے کہا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ اس فرشتے نے کہا، عبداللہ منصور کی گاڑی کا پہیہ، اس بوڑھے حکیم کی بیماری، شہزادی کا علاج، یہ سب اللہ کی طرف سے امتحان تھے۔ تم نے ہر امتحان میں نیکی کو چنا، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تجھے اتنا دیا۔ آمنہ جو عبداللہ کے ساتھ کھڑی تھی، اس نے کہا، میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ نیکی کا بدلہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ فرشتے نے عبداللہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عبداللہ یاد رکھو، جو نیکی کرتا ہے اللہ اسے بدلہ ضرور دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ کہہ کر فرشتہ غائب ہو گیا۔ سب لوگ خاموش کھڑے تھے۔ پھر ایک ایک کر کے سب نے عبداللہ کو مبارکباد دی۔ قاسم نے عبداللہ سے کہا، عبداللہ بھائی تم نے مجھے بھی معاف کیا اور میری بھی زندگی بدل دی، میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ پھر منصور نے عبداللہ سے کہا، عبداللہ ہم خوش نصیب ہیں جو ہمیں تمہاری دوستی ملی۔ اس رات عبداللہ نے شکرانے کی نماز پڑھی اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹا عمر، بیٹا علی، یاد رکھنا دولت آتی جاتی رہتی ہے، بس نیکی ساتھ رہتی ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرو، باقی سب کچھ اللہ دے گا۔ بیٹوں نے سر ہلایا۔ کئی سالوں بعد جب عبداللہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنی ساری دولت غریبوں میں تقسیم کر دی، یتیم خانوں، مدرسوں اور ہسپتالوں میں۔ آخری سانس لیتے ہوئے عبداللہ نے کہا، میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ سیکھا کہ نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو، اللہ کہیں نہ کہیں سے ضرور بدلہ دیتا ہے۔ عبداللہ کے جنازے میں پورا شہر آیا، امیر، غریب، بوڑھے، جوان، سب۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، عبداللہ نے میری جوان بیٹی کی شادی کروائی تھی۔ ایک یتیم بچے نے کہا، عبداللہ نے مجھے پڑھایا اور آج میں استاد ہوں۔ ایک تاجر نے کہا، عبداللہ نے مجھے تاجر بنایا اور تاجر کے ساتھ نیکی بھی سکھائی۔ عبداللہ کی قبر پر لکھا گیا، یہاں عبداللہ دفن ہے جس نے نیکی کی اور اللہ نے اس کی ہر نیکی کا بدلہ بھی دیا۔ آخری سبق، نیکی کا صلہ اللہ ضرور دیتا ہے، کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، نیکی کرتے رہو اور صبر کرو، یہی کامیابی کا راز ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔